یہ جو لفظ ہے یہاں پر بہت سارے ساتھی اس کو پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، بالخصوص جب یہاں وقف کرتے ہیں، چونکہ یہاں پر تو علامت وقف کا سائن موجود ہے، تو وقف کرتے وقت یہاں پر وہ غلطی کر جاتے ہیں، انہیں اسے درست طریقے سے پڑھنا نہیں آتا۔ اسی طرح اس سے نیچے والی آیت میں دیکھیے گا، یہ لفظ ہے، اس لفظ کی ادائیگی بھی درست کرنی نہیں آتی، کیونکہ یہاں پر نون ساکن ہے، آگے را مشدد ہے، اور پھر حمزہ پر کھڑا زبر ہے۔ اس لفظ کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، بہت سارے ساتھی اس کی درست پروننسیشن نہیں کر پاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ہمارا قرآن کریم کے مشکل الفاظ کو پڑھنے کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم الحمدللہ اس سلسلے میں بہت سارے اسباق آپ کے سامنے لا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 کے اندر جو ایک مشکل لفظ ہے، جس کی ادائیگی میں بالخصوص جس پر وقف کرنے میں بہت سارے ساتھی غلطی کر جاتے ہیں، اسے ہم نے درست کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف، بلا کسی تاخیر کے سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 کے اندر ہے۔ یہ لفظ دیکھیے گا، پہلے ہم اسے پڑھ لیتے ہیں، پھر آخر میں ہم اس کے ہجے اور اسپیلنگ بھی کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ ربی احسن مثوائی۔ اب یہاں جو غلطی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ بہت سارے ساتھی یہاں وقف کرتے ہوئے یا کو پڑھتے ہیں، مثوایا مثوایا، اس طرح کا ساؤنڈ نکالتے ہیں، جبکہ آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، جب آپ یہاں وقف کرنے لگے ہیں علامات وقف تو کی موجودگی میں، تو پھر آپ نے اس یا کو ساکن کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ساکن ہونے کی حالت میں یہ یا کس طرح سے پڑھا جائے گا؟ مثوائی مثوائی، میم سا زبر مس، واو الف زبر وا، مثوا یا زبر یا، مثوایا۔ اب جب اس کا سٹاپنگ ساؤنڈ نکلے گا تو وہ پڑھا جائے گا مثوائی مثوائی۔ اس طرح سے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ لفظ درست طریقے سے ادا کرنا آ گیا ہوگا۔ اب ہم اپنے سیکنڈ پوائنٹ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اسی سے نیچے والی آیت کے اندر یہ پوائنٹ ہے۔ پہلے ہم اس آیت مبارکہ کی ذرا تلاوت سن لیں۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اس پوائنٹ میں جو غلطی ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ نون کو پڑھ دیا جاتا ہے اور اس طرح سے اسے ادا کر دیا جاتا ہے، ان رأى اس طرح سے پڑھتے ہیں، جو کہ بالکل غلط پروننسیشن ہے۔ آپ نے یہاں نون کو ساکن کر دینا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ را مشدد ہے، اور مشدد لیٹر اس بات کا مطلب تقاضا کرتا ہے کہ جو اس سے پیچھے والا ساکن ورڈ ہے اس کو آپ نے نہیں پڑھنا، اس کو سائلنٹ کر دینا ہے، گرا دینا ہے، اور متحرک حرف کو آپ نے مشدد لیٹر کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ اب ہم اسے کس طرح سے پڑھیں گے؟ پہلے ہم آپ کو اس کے ذرا ہجے بتا دیں۔ حمزہ را زبر ار، را زبر را، را۔ آپ نے ذرا اس کو سختی سے بھی پڑھنا ہے، کیونکہ مشدد حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے سختی کے ساتھ، ذرا رک کر، ار را۔ اس کے بعد آگے حمزہ پر کھڑا زبر ہے، حمزہ کو کھینچیں گے بھی، کیوں کھینچیں گے؟ اس لیے کہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں۔ تو با را پیش بر، ہا الف زبر ہا، نون زبر نہ، برہان، برہان ربی۔ اس طریقے سے ہم نے اس لفظ کو پڑھنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں اس لفظ کی بھی رائٹ پروننسیشن آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے سبق سے آپ کو فائدہ ہوا ہو تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے حد خوشیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔